بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. رواه الترمذی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو سلمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں تہجد کی کتنے رکعتیں پڑھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، گویا 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر۔ چنانچہ خود اس کی تفصیل فرماتی ہیں کہ اول 4 رکعت پڑھتے تھے، یہ نہ پوچھ کہ وہ کتنی طویل ہوتی تھی اور کس عمدگی کے ساتھ بہترین حالت یعنی خشوع و خضوع سے پڑھی جاتی تھی۔ اسی طرح پھر 4 رکعت اور پڑھتے تھے، ان کی بھی لمبائی اور عمدگی کا حال کچھ نہ پوچھ۔ پھر 3 رکعت پڑھتے تھے یعنی وتر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ وتر سے پہلے سو جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے کہ ان کے قلوب جاگتے رہتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، امام ترمذی علیہ الرحمہ اس حدیث مبارکہ میں دراصل آقا مدنی علیہ السلام کی تہجد کے نماز کو ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فائدے کے طور پر 2 چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شمائل ترمذی کی مشہور و معروف شرح خصائل النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فائدے کے طور پر سمجھنا چاہیے کہ اس حدیث میں چند ضروری مباحث بھی ہیں، جن میں سے دو چند کا ذکر کرتا ہوں چونکہ طویل ہو جائے گا اس لیے۔ اولاً تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حدیث میں رمضان اور غیر رمضان میں تہجد کی 11 رکعت سے زیادہ کی نفی فرماتی ہیں، حالانکہ حضرت ابن عباس، زید ابن خالد وغیرہ وغیرہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی روایت سے 13 بھی ثابت ہے، بلکہ بعض روایت میں 13 سے زیادہ بھی وارد ہوئی۔ چنانچہ ابو داؤد میں خود اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی قیس کے سوال پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب کی نماز کی رکعات یہ گنوائی ہیں کہ 4 اور 3، 6 اور 3، 8 اور 3، 10 اور 3 جو 13 ہوتی ہیں، حتیٰ کہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 13 رکعتیں نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی ایک روایت میں اما جان عائشہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعت سے کم اور 13 سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ اور موطا مالک کی روایت ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل 13 رکعۃ ثم یصلی اذا سمع النداء للصبح برکعتین خفیفتین، یعنی حضور رات کو 13 رکعت پڑھتے تھے، اس کے بعد صبح کے اذان پر 2 رکعت صبح کی سنتیں پڑھتے تھے۔ تو بعض علماء نے تو اس اختلاف کو دیکھ کر یہ کہہ دیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت تہجد کی رکعت کے بارے میں مضطرب ہے یعنی ضعیف ہے، لیکن مضطرب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس میں کیا اشکال ہے کہ 11 رکعت اکثر اوقات اور عام معمول کے اعتبار سے ہو، اور کبھی کبھی ان سے کم و بیش بھی حضور نے پڑھی ہو، جیسا کہ دوسری روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ خیر، دوسری بحث یہ ہے کہ بعض لوگ اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ نکالتے ہیں کہ بھائی تراویح کی بھی 8 رکعت ہے، حالانکہ اس روایت سے تہجد کا صرف 8 رکعت ہونا بھائی معلوم نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے جائے کہ بھائی تراویح، تو اس حدیث کو تراویح سے کوئی تعلق ہی نہیں، چونکہ صلاۃ اللیل کے لفظی معنی رات کی نماز کے ہیں، لہٰذا اس سے مراد قرینہ سے تہجد کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے جو غیر مقلد بھائی ہمارے وہ کہتے ہیں کہ بھائی 8 رکعت ہے تراویح ہے، بالکل ان کی غلط سوچ ہے۔ اس لیے اس سے اگر رات کی ہر نماز مراد لی جائے تو تراویح کے ساتھ مغرب اور عشاء کے فرض اور ان کی سنتیں سبھی خارج ہو جائیں گی۔
جن کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا ہے۔ غرض اس حدیث میں صرف تہجد کا ذکر ہے اور وہی پوچھنا بھی مقصود ہے۔ خیر، اس کے علاوہ جو ہے تراویح کے سلسلے میں ہمارے فخر المحدثین علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی ایک مفصل رسالہ ہے، لہذا جو حضرت چاہتے ہیں اس کو آپ مراجعات فرما لیں۔ الرائے النجی اردو میں بھی شائع شدہ ہے، جس کا دل چاہے اسے دیکھ لے۔ خیر، مختصراً امر یہ کہ احادیث میں تہجد کو سرۃ اللیل یعنی رات کی نماز سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور تراویح کو قیام رمضان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو دونوں گویا کہ علیحدہ ہے، تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے۔ چونکہ رمضان اور غیر رمضان کا ذکر ہے تو پتہ چلا کہ یہ تہجد ہی ہے، لہٰذا جو حضرات یعنی بالخصوص غیر مقلد حضرات جو اس روایت کو تراویح کے لیے منطبق کرتے ہو بالکل غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ ویڈیو کے اللہ نیچے وبرکاتہ۔ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔